پاکستان کا فیوچر برائٹ ہے، لیکن یہاں کچھ عرصے کے لیے ڈنڈے کی ضرورت ہے. تو ایک چھٹی جماعت والا بھی MNA بن جاتا ہے اور ایک ماسٹرز والا PhD والا بھی بن جاتا ہے. دس از ڈرٹی پالیٹکس. مرد مومن مرد حق کا نعرہ. السلام علیکم، ہیلو اینڈ ویلکم ایوری ون. دس از حسیب ملک فرام میٹ پاکستان. ان ٹوڈیز پوڈ کاسٹ میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں انہوں نے پاکستانی سیاست کا پارٹ بھی رہے 1988 سے اب تک، اور بڑی کلوزلی انہوں نے واچ کیا پاکستانی سیاست میں جتنے بھی اتار چڑھاؤ ہیں، جتنے امپورٹنٹ فیزز تھے. اور along with that he has been federal minister for so many ministries، جیسے کہ منسٹر آف ریلیجیس افیئرز رہے ہیں، منسٹر فار مائنورٹیز رہے ہیں، منسٹر فار لیبر مین پاور اینڈ اوورسیز پاکستان رہے ہیں. And on top of that, he is the son of late Chief of Army Staff and President of Pakistan, General Zia ul Haq صاحب. میں اپنے انٹروڈکشن کو اتنا لمبا نہیں کروں گا، میں ان کو مطلب ڈائریکٹ آپ کی طرف ان کو لے کے چلوں گا. along side with me is اعجاز الحق صاحب. سر تھینک یو سو مچ فار بینگ آن میٹ پاکستان. تھینک یو. سر ہمارا جو شو کا فارمیٹ ہے اٹس ویری کیجول. تو ہوتا ہے نا کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جو گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے دوستوں، لائک اٹس سم تھنگ لائک دیٹ. سر اسٹارٹ کریں گے ہم آپ کے بیک گراؤنڈ سے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے اور آپ کا بچپن کیسا تھا؟ اچھا بچپن تو ہمارے جو فوج کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے نا کہ ایک جگہ میں کبھی نہیں ہوا. تو ایز یو موو along تو آگے پوسٹنگز ٹرانسفرز، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک اسکول میں جا کے آپ ختم کریں اس کو. تو ایک کلاس کہیں پہ، 3 کلاسیں کہیں پہ، 4 کلاسیں. تو آئی واز بورن ان نوشہرہ ایکچولی ان KPK، اور میرا ڈومسائل بھی وہیں کا ہے KPK کا. تو اس کے بعد اسکولنگ اسٹارٹ کی تھی میں نے راول پنڈی سے. انیشلی اٹ واز اے اسٹیشن اسکول راول پنڈی، اور اس کے بعد سینٹ میریز مری روڈ پہ تھا. پھر وہاں سے مائی فادر وینٹ ابراڈ ٹو ڈو اے کورس، تو اسپینڈ این ایئر ان پشاور، سینٹ میریز پشاور. چھوٹی کلاسیں تھیں. تو اس کے بعد گرامر اسکول کوئٹہ. اس کے بعد جو لانگیسٹ پیریڈ واز ان ملتان. تو لائک 6th 7th 8th 9th 10th یہ ملتان لاسال ہائی اسکول ملتان تھا، وہاں پہ کیا. اینڈ دین FC کالج لاہور، وہاں سے FSc کیا. اینڈ دین آئی اپلائیڈ فار اسٹڈیز ابراڈ. تو پھر میں جب تک داخلہ نہیں آیا تھا تو BSc کرتا رہا، اور اس کے بعد پھر میں باہر چلا گیا. اینڈ آئی گریجویٹڈ فرام سدرن الینوائے یونیورسٹی، ڈیڈ مائی MBA، اسٹارٹڈ ورکنگ ود بینک آف امریکہ ان لنڈن، سے پھر آئرلینڈ. اس کے بعد پھر موسٹ آف مائی کیریئر بیفور 1988 جو کہ چینجنگ پوائنٹ تھا ہمارے مطلب ان مائی کیریئر، ان مائی لائف آلسو. تو وہ 88 کے بعد دین آئی موو ٹو پاکستان. بفور دیٹ آئی واز ان بحرین فار آلموسٹ 10 years. وہاں پہ رہے ود بینک آف امریکہ، اور آئی واز لوکنگ آفٹر GCC بفور کمنگ بیک ٹو پاکستان. سارا گلف ایریا جو آپ تھے وہ اس کو دیکھ رہے تھے. گلف کوآپریشن کاؤنسل کنٹریز، جو 6 countries combined together, based in Bahrain, but I was looking after Saudi Arabia, Kuwait, Oman, یمن، قطر، یہ سارے ممالک جو تھے ان کو دیکھ رہا تھا. سر جیسے آپ نے بتایا کہ جو آرمی آفیسرس کے جتنے بھی بچے ہوتے ہیں ان کی، کیونکہ ان کے جو والدین ہوتے ہیں آرمی آفیسرس کی پوسٹنگز ہوتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے. اگر پاکستان کے ایک حصے میں ہے تو ٹوٹلی اپوزٹ کسی دوسری جگہ پوسٹنگ ہو گئی. تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو دوست ہوتے ہیں موسٹلی وہ بچپن کے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ کا ساری زندگی رابطہ رہتا ہے. تو آپ کا بچپن کیسا تھا؟ دوستیاں ہوئیں یا مطلب کہ پوسٹنگ کی وجہ سے ہی دوست بنا ہی نہیں پایا بچپن میں؟ نہیں، دوست تو بن جاتے تھے، جس اسٹیشن پہ بھی جائیں آپ کے دوست بن جاتے تھے. یہ بات آپ کی بڑی صحیح ہے. کچھ دوست بنے کوئٹہ میں جو اب تک ہیں، بہت کم تھے، کیونکہ جس بس میں ہم اسکول جاتے تھے، کیونکہ وہ واز اے اسٹیج دیٹ وی ور گروئنگ اپ لائک کلاس 4th 5th 6th. تو اس میں کوئی دوستیاں ہوئیں. پھر اس کے بعد ملتان میں زیادہ دوستیاں ہوئیں. اس کے بعد کالج میں زیادہ دوستی ہوئی. لیکن کیونکہ میں پھر 19 years آئی واز ابراڈ، تو وہ بہت بڑا گیپ ہے دوستوں کے لیے جو کہ لوکلی پاکستان میں تھے. اس میں سے میرے خیال میں 3 یا 4 دوست ہوں گے جو کہ بعد میں رہے. کچھ وہاں ساتھ پڑھتے رہے وہ دوست ہیں.
कुछ फिर नई दोस्तियाँ हुई, फिर सियासत में आ गए तो कोई पॉलिटिकल दोस्तियाँ हो गई, जो दोस्ती नहीं होती लेकिन एक्वेंटेंस होती है किस्म की, यानी आप जानते हैं एक दूसरे को. तो इसी किस्म की है बस. लाइफ वाज मूव्स ऑन लाइक दैट. और जनरल ज़ियाउल हक साहब एज ए फादर कैसे थे, कैसा उनका बिहेवियर रहा? बहुत सख्त थे या बहुत शफीक थे, प्यार करने वाले थे? थोड़ा उनके बारे में बताएं. आई थिंक ही वाज द मोस्ट फ्रेंडली फादर एवर with the children basically. मैं नहीं, सब बहन भाई, आई वाज द एल्डेस्ट, सो सारा जोर मेरे पे आता था. कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कह सकूँ बहुत सख्त थे, लेकिन ये था कि उनका रौब बड़ा था. तो कभी सिवाय एक दफ़ा के कभी मारा नहीं. और वो भी मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि कोयटा में पोलियो फैला हुआ था तो स्विमिंग पे पाबंदी लगी हुई थी. तो गर्मियों के दिन थे तो मैं सब बहन भाइयों को लेके तो स्विमिंग कराने ले गया. अकेले नहीं गए, सबको ले गए स्विमिंग के लिए. तो उस पे उनको बड़ा गुस्सा आया था कि मतलब कि इतना डेंजरस मामला है तो क्यों कर रहे हो. बट वी वर यंग, छोटी उम्र थी तो कुछ उस पे उनको गुस्सा आया था. उसके अलावा मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी किसी बहन भाई को सख्ती की हो. बस एक दफ़ा देखते थे तो समझ आ जाती थी कि क्या कह रहे हैं, कि अब्बा जी जो हैं वो गुस्से में हैं. फ्रेंडली इन द सेंस के टेनिस साथ खेलनी, स्क्वॉश साथ खेलनी, वेकेशन पे साथ जाना. मतलब आई हैव बीन अलोन विद हिम टू लेबनान, सीरिया, वेरियस अदर प्लेसेस. और साथ साथ पढ़ाई भी थोड़ी बहुत करानी उन्होंने. तो एक फ्रेंडली सा ताल्लुक था ऑल था. तो सर आप खुद क्यों फ़ौज में नहीं आए उस तरह से? आई हैड अ चॉइस इन आफ्टर द 1971 वॉर. तो बिकॉज वी वर वेरी यंग, एक तो वो जज्बा था पाकिस्तान के 2 लाख होने के बाद, एक वो जो आपके अंदर एक हुब्बुल वतनी कह लें या जज्बा जो आता है कि यू आर अ नेशनलिस्ट, तो उसमें ज्वाइन करने लगा था मैं. सम ऑफ माई फ्रेंड्स ज्वाइन. आई वेंट अप टू द लास्ट जो होता है ESSB का, एंड देन मेरे साथ ही दाखिला हो गया अमेरिका में. तो चॉइस थी कि यू गो देयर और यू गो देयर. तो उस एज में एक शौक़ आया कि यार बाहर के मुल्कों में जाएंगे. उससे पहले मैं जॉर्डन जा चुका था बिकॉज माई फादर वॉज स्टेशन ओवर देयर. जॉर्डन के बाद बहुत अर्ली एज में मौका मिला इंग्लैंड, UK जाने का. तो माहौल देख के दिल करता था कि भाई यहाँ भी देखें. तो अमेरिका में दाखिला हो गया. मैं कहा यार चलो अमेरिका चलते हैं, फ़ौज तो आगे भी देखी जाएगी और देख भी लिए सारी. तो इसलिए फिर वहाँ से वो चॉइस थी इधर गो देयर और गो देयर. सर आपने 1971 का जिक्र किया, यू मेंशन अबाउट इट, और बहुत पेनफुल दौर था वो पाकिस्तान के लिए. आपके पास बहुत सी इनसाइड स्टोरीज़ भी होंगी क्योंकि जिया साहब उस वक्त थे और आर्मी में थे और उसका हिस्सा थे. तो कोई ऐसे वाक़यात या कोई ऐसी कोई स्टोरीज़ जो अब तक हमें सुनने को ना मिली हों दैट यू वांट टू शेयर अस विद? देखिए उसमें ये था कि एक तो वी वॉच्ड इट वेरी क्लोजली क्योंकि उस वक्त हम लोग कॉलेज में थे और देख रहे थे कि अपनी आंखों के सामने क्या हो रहा है. उससे पहले जो बिल्डिंग अप टू दी डेबिकल जो हुआ उसमें हमारे बहुत से ऐसे बंगाली दोस्त थे जिनको लास्ट मोमेंट में हमने चेंज होते देखा. यानी कि सुबह शाम हमारे साथ होते थे लेकिन फिर नफ़रतें जो हैं दिलों में बढ़नी शुरू हो गई और उन्होंने फिर लॉबिंग शुरू कर दी, डिप्लोमेट्स को मिलना शुरू कर दिया, वहाँ जाके बताना शुरू कर दिया कि उनके साथ पाकिस्तान की फ़ौज क्या ज़्यादती कर रही है. तो माई फादर वॉज एट दैट टाइम स्टेशन इन जॉर्डन. तो वो ड्यूरिंग द वॉर ही केम बैक. तो ही वॉज पोस्टेड इन सियालकोट सेक्टर वगैरह. तो बीच में हम लोग तो हॉस्टल में रहे थे क्योंकि सारा वक्त हम हॉस्टल में ही थे. तो ही यूज्ड टू कम वंस इन अ वाइल के कभी टाइम मिलता था तो वही बैटल फटीग में यानी अपनी डांगरी पहनी हुई जीप के अंदर तो कॉलेज के हॉस्टल में मिलने आना उन्होंने. तो लड़के भी देखते थे कि भाई कौन आया. उन दिनों वो रैंक्स वगैरह नहीं पहने होते थे, पता ही नहीं लगता था कौन है कौन नहीं है. तो मतलब जो सबसे दुख वाला पार्ट था ना कि इमीडिएटली आफ्टर द वॉर थोड़ा बहुत जब मामला ठंडा हुआ तो हमने उन दिनों में क्योंकि हम जवान थे, गुस्सा था, गम था, तो दाढ़ी छोड़ दी थी, मतलब दाढ़ी रखी हुई थी. तो ही केम बैक वन डे फ्रॉम द फ्रंट. तो मुझे देखा उन्होंने कहा ये क्या किया. मैं कहा हमने तो जो किया आपने क्या किया, यानी इस किस्म का.
وہ تھا معاملہ. دیٹ واز اے ویری سیڈ مطلب پارٹ, جو کہ بحیثیت قوم میں نے دیکھا کہ وہ دکھ اور درد اور جو جذبہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں تھا اس وقت. یعنی کئی لوگوں نے ایسے بولا جی چلو اچھا ہوا یہ ہو گیا, اور دین مطلب آگے پھر چلتے رہے. جو ایک بڑا ایک افسوسناک واقعہ تھا وہ. اب اس کے پولیٹیکل اسپیکٹس میں جانا میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے, سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. بٹ سر ان یور اوپینین بہت نیوٹرل ہو کے اگر دیکھا جائے, کوئی بھی اگر کچھ بھی ہوتا ہے, کوئی افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے, اس کا پراپر ایک بلڈ اپ ہوتا ہے, پھر ہی جا کے کوئی چیز اپنے اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے. بٹ بریفلی تھوڑا سا یہ بتائیں کہ ہو از ٹو ناٹ بلیم, لیکن یہ کن وجوہات کی بنا پر ہوا یہ سب؟ وجوہات تو ایک ہی وجہ تھی. اٹ واز اے پولیٹیکل بیسیکلی سرنڈر. پولیٹیکل سرنڈر کے بہت لیڈرز ہیڈ لسٹ فار پاور. میں نہیں کہتا کہ شیخ مجیب الرحمان, بٹ ہی واز اے ونر بیسیکلی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس کے پاس میجورٹی ہے 162 سیٹس اور دوسرے کے پاس ہیں 80 کے قریب, تو اس کے پاس ادھر چلا جانا چاہیے تھا. وہ 6 پوائنٹ نہ آتے سامنے, یہ نہ ہوتا وہ نہ ہوتا, اس کو پکڑا نہ جاتا, تو معاملہ ٹھیک ہو جانا تھا. پھر وہ جو اب پولیٹیکل میں مطلب آپ کے پروگرام میں یعنی ادھر ہم ادھر تم, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فیکٹ ہیں یہ ساری. پھر وہاں پہ جو بڑے یہ کہتے ہیں جوش کے ساتھ جی کہ بڑا اچھی UN میں تقریر کی اور پاکستان کی قرارداد جو تھی پولینڈ کی وہ پھاڑ دی. اٹ واز ناٹ ریئلی دا قرارداد آف پولینڈ وچ واز ٹون, پاکستان کا نقشہ تھا جس کو توڑا گیا تھا. کیونکہ پولینڈ کی قرارداد میں جو ہمارے عوام کو پتہ نہیں جس کا, وہ یہ تھا کہ کس طرح سے ہاؤ ٹو پریویل پیس ان دیٹ ایریا, کہ امن کیسے لایا جائے اور ان دونوں پارٹیوں کو الگ کیسے کیا جائے. لیکن ان کی خواہش تھی کہ چلو اب میں الیکشن تو ہار گیا ہوں, تو اگر ایسٹ پاکستان جاتا ہے تو ویسٹ پاکستان پہ کر لوں. اور یحییٰ خان آئی تھنک واز دی ورسٹ ایور president or the general. He was a very intelligent guy ویسے as far as his CV was concerned, but ان کی جو عادات تھیں یعنی کہ being یعنی alcoholic basically, اور اس وجہ سے he played in the hands of politicians, اور پاکستان جو ہے وہ دو ٹکڑے ہو گئے. موونگ فارورڈ, افسوسناک واقعہ ہوا جو اب تک جس کی جو دردناک یادیں ہیں وہ بنگلہ دیش میں بھی ہیں, لوگوں کے دلوں میں دماغوں میں, ینگ جنریشن میں ان کو بتایا جاتا ہے. اسی طرح سیم پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن جو اللہ تعالیٰ کو جس طرح منظور ہو اس کو روک نہیں سکتے. موونگ فارورڈ, 1988 میں ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا. اس نے آپ کی لائف پہ کیسے اس کا امپیکٹ آیا, اور یہ سارا واقعہ ہوا کیسے, اینڈ ہو از رسپانسبل فار آل آف دیٹ؟ یہ جو ہے نا اٹس اے ویری لانگ اسٹوری بیسیکلی. تو دو چیزیں تو اس میں بڑی کلیئر ہے نا. ایک تو یہ ہے کہ اٹ واز اے کانسپریسی. دوسرا یہ ہے کہ بائی پروسیس آف ایلیمینیشن اٹ واز پروون بیانڈ ڈاؤٹ بائی دی پاکستان اینڈ امیریکن ایئر فورس دیٹ اٹ واز اے سیبوٹاج. تو یہ تو دو واقعات جو ہے نا یہ تو چیزیں سامنے آ چکی ہیں. اس میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ایکسیڈنٹ ہے یا کوئی انجن فیلئر ہو گیا یا اور کوئی بات کہہ دیں. تو جب یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ سیبوٹاج تھا, ایک کانسپریسی ہوئی ہے جس میں یہ پلان بنا ہوگا, کچھ مواد جو استعمال ہوا وہ کہیں سے آیا ہوگا, کس نے کیا رول ادا کیا. جو افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کو کور اپ کیا گیا. میں جب یہ بات کرتا ہوں تو بہت سے لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ جا سب کیوں بات کرتے ہیں یہ, لیکن مطلب بات اس لیے میں کرتا ہوں کہ آئندہ لوگوں کے لیے ایک وہ راستہ نہ ہو جس طرح کہ یہ راستہ اپنایا گیا تھا. اس وقت میں نے کہا تھا کہ اگر میرے والد کے ساتھ ہوا, ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی, پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ ہوا, ایک ڈکٹیٹر جو کہ 11 سال تک جنہوں نے یہاں رہے, تو اس وقت لوگ سمجھتے ہوں کہ یار کہ اچھا جان چھوٹ جائے گی, لیکن وہ محبت جو جنازے میں کنورٹ ہوئی یعنی تاریخی لمحہ تھا. تو دیٹ ڈے اے نیو ضیاء الحق واز بورن, ہو واز دین ایک پولیٹیکل جس کو مطلب لوگوں نے ایکسیپٹ کیا.
مرد مومن مرد حق کا نعرہ لگا, پھر مطلب جہاد افغانستان وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی تھا. تو لیکن میں نے یہ اس وقت کہا تھا کہ اگر اس کی تہہ تک نہیں پہنچیں گے تو یہ آج حادثہ ہوا ہے, کل کوئی اور ہوگا, پرسوں کوئی اور ہوگا. پھر اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد پرویز مشرف پہ 2 دفعہ حملے ہوئے, بچ گیا. شوکت عزیز پر حملہ ہوا, بچ گیا. بے نظیر پر حملہ ہوا, وہ نہیں بچی. اور سر ان میں اپنے ہی لوگ انوالو تھے. عمران خان اپنے بھی تھے, غیر بھی تھے, مطلب. لیکن دیکھیں جب باہر سے کوئی کانسپریسی کر رہا ہو تو جب تک اندر سے کوئی ملا نہیں ہوگا تو کیسے کریں گے. بالکل. تو گھر والے ہوتے ہیں نا جو باہر اطلاع دیتے ہیں کہ سونا یہاں پڑا ہوا ہے اور ڈھکا پا ہوئے تھے آ کے, اعلی کار خود بن جاتے ہیں. ان کو تو نہیں پتا ہوتا, اعلی کار بن جاتے ہیں. تو اس پہ میں نے لکھا بھی بہت ہے, اس پہ گفتگو بھی بہت کی ہے, اس پہ ہماری بحث بھی بہت ہوئی ہے. یعنی دیکھیں نا عمران خان پر بھی ابھی حملہ ہوا تو بچ گیا, اللہ نے بچا لیا اس کو. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ جب تک آپ اس کا پرویز مشرف پہ حملہ ہوا ایسے لوگوں کو پکڑ لیا, پھانسی بھی لگ گئے. جب پکڑنا چاہیں تو پکڑ سکتے ہیں. جب شوکت عزیز پر حملہ ہوا ایسے پکڑ لیا, پھانسی بھی دے دی, ٹھیک ہے کہ نہیں. لیکن بے نظیر کے قاتل نہیں پکڑے گئے کیونکہ وہاں بھی ایک پولیٹیکل اس کو آ گیا تھا, معاملہ بیچ میں آ گیا تھا, اس کو بھی کور اپ کیا گیا کہ اب بہت سی باتیں ان کی اپنی گورنمنٹ آئی. ہمارے تو انفارچونیٹ پارٹ یہ تھا کہ آفٹر دی کریش ان 1988 جو الیکشنز ہوئے تو ہماری سب سے مخالف حکومت یعنی پیپلز پارٹی کی حکومت. تو اوبیسلی چلے پولیٹیکلی تو ان کا انٹرسٹ نہیں تھا, لیکن ہو واز ریسپانسبل, ہی واز ان یونیفارم, ہی وینٹ ٹو سی دی آرمی ایکسرسائزز, اٹ واز این آرمی شو. تو اٹ واز دی رسپانسبلٹی آف دی آرمی ٹو ہولڈ دی انکوائری. ایگزیکٹلی. تو وہاں پہ میں کہتا ہوں کہ آپ نے کیوں نہیں کیا. پھر پنجاب گورنمنٹ جو اس وقت نواز شریف کے پاس تھی, جو کرمنل انویسٹیگیشن ہے انہوں نے کروانی تھی. جس طرح ایک بے نامی عمران خان کی FIR کٹ گئی ہے, اسی طرح لودھرا میں بھی انہوں نے کاٹی تھی. لودھرا کے تھانے میں کیونکہ کریش بہاولپور کے قریب ہوا تھا تو لودھرا کا تھانہ لگتا تھا اس ایریا میں. اس کا بھی کوئی پتہ نہیں لگا, اس کا بھی کوئی پتہ نہیں لگا کہ کیا ہوا, کون ہوا, کیسے ہوا. تو ایک بڑی ایک مطلب اٹ واز اے ویری ٹریجک انسیڈنٹ فار دا کنٹری آلسو بیسیکلی. تو اب اس میں بہت سی چیزیں ہمیں معلوم ہیں, بہت سی چیزیں میں کہہ چکا ہوں, لکھ چکا ہوں, بول چکا ہوں. آخری میرا انٹرویو اگر آپ اس پہ جا کے دیکھیں گے تو وہ ود دا ٹرکش TV جو ان کا جیسے ہماری APP ہے ان کی بھی ایک ایسی ایجنسی جو 36 لینگویجز میں ٹرانسلیٹ کر کے خبر بھیجتی ہے, اور وہ برازیل سے لے کر اور انڈیا تک چھپی تھی میری گفتگو. تو کچھ دوستوں کو یہاں پسند نہیں آئی وہ کہ جی آپ اس طرح کا کیوں بولتے ہیں. تو میں سچ کبھی کبھی سننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے. دیکھیں میں الزام نہیں لگاتا, میں سوال پوچھتا ہوں, میرے سوالوں کا جواب دے دیں. اب ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف تھے جنرل مرزا اسلم بیگ صاحب, انہوں نے بہت سی باتیں کی. اور ایک دفعہ قصہ ہی سنا رہے ہیں تو وہ گئے اپنا ڈاکٹر قدیر کو ملنے کے لیے. تو ڈاکٹر قدیر کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات تھے, مطلب وہ بھی تاریخی طور پہ مطلب ایز اے گڈ کلوز فرینڈ آلسو. اور ایک یہ ہے کہ بڑے ہونے کی حیثیت سے مطلب بتاتے بھی رہتے تھے. تو ان کے پاس گئے تو ڈاکٹر قدیر نے ایک دم مجھے بلایا, میں کہ کوئی پولیٹیکل ڈسکشن کرنی ہے. انہوں نے بھی ایک جماعت بنائی ہوئی تھی. تو انہوں نے 2 باتیں بتائیں, دونوں جھوٹی باتیں تھیں. مطلب ایک انہوں نے بتایا کچھ اور قصہ, پر دوسرا مجھے کہا جی وہ جنرل مرزا اسلم بیگ آئے ہوئے تھے تو آپ ان پہ الزام لگاتے ہیں اور وہ اچھی بات نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ اعجاز جو ہے اس کو نہیں کہنا چاہیے. انہوں نے عبد القدیر خان صاحب کے تھرو میسج کنوے کیا. مطلب ان کے مطلب فوت ہونے سے کچھ 3 4 5 6 سال پہلے کی بات. تو میں ڈاکٹر صاحب کہا, میں نے کہا جی میں نے تو ان کو کچھ کہا ہی نہیں آج تک. میں آپ کو یہ 15-20 سوال لکھ کے دیتا ہوں, انہوں نے کہا اس کا جواب دے دیں. میں تو نہیں کہتا کہ کیا 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 نہیں کیا. تو ان سوالوں کا جواب کبھی نہیں آیا. ٹیلی ویژن پہ بھی پوچھا, پروگراموں میں بھی پوچھا, انیشلی بھی پوچھا. اس کے اندر کور اپ کے اندر نا بہت سی ایسی چیزیں انوالو تھیں جو اندرونی طور پہ بھی بیرونی طور پہ بھی. امریکنز کا بھی بڑا انفلوئنس تھا کور اپ کے اندر. مطلب انہوں نے بھی نہیں ہونے دیا. کیونکہ میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں, زیادہ نہیں, جو لمبی بات ہو جائے گی پھر, کہ جہاں پر امریکن نیشنلز آر انوالوڈ ان این انسیڈنٹ
تو دس از اکارڈنگ ٹو دا گرین اور بلو بک واٹ ایور یو کال اٹ دا رولس پروسیجر جو بھی کہہ لیں کہ ایف بی آئی ہیز ٹو بی ان دیٹ کنٹری آن دیٹ لینڈ ود ان 72 hours آف دا انسیڈنٹ. یہاں پہ 10 مہینے تک نہیں آئے. پھر جب ان سے کانگریس میں ایک جگہ سوال ہو رہے تھے تو ان کا امبیسڈر کو بھی بلایا ہوا تھا جو اس وقت یہاں پہ امبیسڈر تھے رفیل, اور اوکلے اس کے بعد آیا تھا تو اس کو بلایا ہوا تھا وہاں پہ. تو اس نے بھی بہت سے ایسے جوابات دیے جو کہ مطلب بعد میں اٹ بیکیم پارٹ آف دا ریکارڈ آلسو کہ کچھ اس نے کہا کہ انگلیاں اٹھ رہی تھیں جو پاکستان کا سب سے زیادہ انٹیکٹ ادارہ ہے اور اس لیے ہم نے ڈیلے کیا. تو پوچھا گیا کہ کس نے ایف بی آئی کو منع کیا جانے کے لیے, تو اس وقت کے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے یا ڈیفینس تھے جارج شولٹس کہ ان کا نام لے کے کہا گیا وہاں پہ کہ انہوں نے منع کیا تھا کہ نہ جاؤ. پھر 10 مہینے بعد آئے وہ یہاں پر سیر و تفریح کی, کچھ میوزیم دیکھے, مری کا چکر لگایا, واپس چلے گئے. سر 1988 میں جب یہ سارا انسیڈنٹ ہوا تو اس کے بعد یو موو بیک ٹو پاکستان, تو سیاست میں جو پالیٹکس میں انٹری ہوئی ہے یہ کیسے ہوئی آپ کی؟ دیکھیں میں نے وہی بتایا نا کہ جس دن میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا سیاست کا, نہ میرے والد کا یہ خواہش تھی کہ ہماری جو فیملی ہے وہ آئے, وہ بلکہ یہ کہا کرتے تھے کہ ماضی کے اندر کچھ سربراہ ایسے تھے جن کے بچوں کی وجہ سے جن کی بدنامی ہوئی. میں نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ پھر کیپ اٹ کانفیڈینشیل, کوئی ناراضگی ہو جائے گی نا, ایسے کوئی فائدہ نہیں. تو اس لیے میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ پاکستان کے اندر زیادہ کوئی انفلوئنس یا استعمال کریں کہ بھئی آپ صدر کے بیٹے ہیں تو آپ اس لیے کوئی میل لگا لیں, کچھ اور کام کر لیں. ٹیمپٹیشنز ہمیں بھی بڑی دی گئی تھیں تو اللہ کا شکر ہے کہ ٹیمپٹ نہیں ہوئے ہم. تو جو 88 کے بعد جب حادثہ ہوا نا تو اس کے بعد ایسا پبلک اوپینین چینج ہوا کہ اگر اس وقت ہم پالیٹکس میں آ جاتے تو ساری گیم ہمارے ہاتھ میں آ جانی. یعنی نواز شریف 2 سفارشیوں کو لے کر آیا, ایک شاہ محمود قریشی کے والد صاحب تھے, قریشی صاحب جو کہ گورنر تھے, اور ایک جنرل فضل حق کو میری والدہ کو ملنے کے لیے کہ جی یہ پیپلز پارٹی آ جائے گی, ہمارے بس میں نہیں ہے تو یا آپ آگے آئیں یا اپنے بیٹے کو آگے کریں. تو میری والدہ تھیں جنہوں نے ان کو ہمت دی, نہیں تم بھی بچوں کی طرح ہو, جنرل صاحب نے اپنی عمر تمہیں کہا تھا, تمہیں بھی بیٹوں کی طرح سمجھتے تھے, تم آگے لگو, میری بچے تمہارے ساتھ چلیں گے. پھر ہم آہستہ آہستہ 88 کا الیکشن ہی لڑا ہم نے, لیکن 88 کے الیکشن میں جو پیپلز پارٹی کے اسٹرانگ ہولڈ تھے, یعنی 14 کانسٹیچوئنسیز میں گیا تھا جلسے کرنے, سیالکوٹ, عارف والا, جہاں پہ ان کے پکے لوگ تھے جیتے ہوئے. تو آل 14 کانسٹیچوئنسیز وچ وی وزٹڈ, جہاں جلسے کیے, جلوس کیے, ساری جیت گئے تھے. ان کے اسٹرانگ ہولڈ میں جا کے آپ نے سارا وہ جب میں نے پہلا الیکشن لڑا تو یہ پنڈی میرا حلقہ جو تھا جہاں 3 دفعہ میں نے بنا ہوں, دیٹ واز کالڈ دی لڑکانہ آف پیپلز پارٹی. کوئی نہیں جیت سکتا تھا وہاں سے. لاہور بھی تقریباً پیپل پارٹی کے پاس ہوا کرتا تھا اس زمانے میں. پھر یہ چینج ہوا سارا, سائیکلز ان پالیٹکس کیپ چینجنگ. تو جس طرح پیپلز پارٹی پہلے پنجاب میں ایک اور بریکس دی پرائم منسٹرشپ, بالکل. تو اس کے بعد پی ایم ایل این آئی, ایک ان کی سائیکل آئی جو بڑی جی ٹی روڈ اور یہ اور وہ, اب وہ بھی تیسری سائیکل اب یہ پی ٹی آئی کی چلنی شروع ہوئی. سر آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے بہت ڈومینیٹ کیا, مطلب 12-13 جماعتیں اس وقت میں ایک طرف تھیں اور پیپلز پارٹی ایک طرف تھی, اور ساری نیشنل اسمبلی میں ان کی جو الیکشن ہوا تو میجورٹی آف دی سیٹس ان کے پاس چلے گئیں, تو انہوں نے ایک بہت اچھا دور دیکھا. اب ہم دیکھتے ہیں نہ پورے ملک میں اگر وہ لمیٹڈ ہو گئے ہیں, صرف وہ سندھ تک ہو گئے ہیں, اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی جو گورنمنٹ ہے, مطلب ان کی جو اپوزیشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ انٹیریئر سندھ کی جماعت بن کے رہ گئی ہے. آپ کی نظر میں یہ جو اتنا بڑا سیٹ بیک دیکھ رہی ہے آج پیپلز پارٹی, کیپنگ ان ویو دیئر لیگیسی, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں بیکاز دیر از نو بھٹو اراؤنڈ ناؤ بیسیکلی, اور زرداری کی ریپوٹیشن مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ایوری بڈی نوز. تو بیسیکلی کچھ نہ کچھ دوسرا دے ہیو بین ان سندھ فار سو لانگ کہ یہ معافی ہے. ابھی آپ نے دیکھا نا لوکل باڈیز کے الیکشن ہوئے تو کبھی بھی نہیں جیت سکتے تھے. دوسرا جو سب سے بڑی غلطی تھی نا وہ پی ایم ایل این کی تھی کہ نواز شریف 2008 میں جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا
उसके बाद पीपल्स पार्टी ने पंजाब को नहीं छोड़ा, नवाज शरीफ ने सिंध को छोड़ दिया। मतलब उसने सारा पीपल्स पार्टी के हवाले कर दिया और ख़ुद बैकग्राउंड में चला गया। जरदारी आज भी नोटों की दत्तियाँ लेके पंजाब में फिर रहा होता है और आवाज़ें लगा रहा होता है कि कोई है, मतलब कि एनीबडी हु वांट्स टू जॉइन पीपल्स पार्टी कि आज वो बड़ी बड़ी शख्सियात जो हैं तो वो किसी को भी ले लेगा साथ अपने पैसे देकर। तो पीपल्स पार्टी का दौर अब मेरा ख्याल है कि अगर थोड़ी सी पीटीआई हिम्मत करे और इमरान खान हिम्मत करे तो अकॉर्डिंग टू द रीसेंट पोल्स जो हुए थे, मैं आपको बता भी देता हूँ कि 29% थी पॉपुलैरिटी ऑफ इमरान खान ऑन 9th of April when his government was turned over, बिल्कुल नीचे लोएस्ट स्टेप पे था। तो आज वो 79% पे। जो पोल हुए हैं अभी विच आर वेरी ऑथेंटिक पोल्स सिंध में, तो पीटीआई इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलर पार्टी इन सिंध, इंटीरियर सिंध। और सर ये जो बातें हो रही हैं कि इंटीरियर सिंध में ठप्पे बहुत ज़्यादा लगे हैं लोकल बॉडी इलेक्शंस में, इसमें वाकई कुछ सच्चाई है या पीपल्स पार्टी वॉन इट ओवर? माफी है वहाँ पे, माफी है। पुलिस इनकी है, टीचर्स इनके हैं, मतलब हर शख्स को इन्होंने डराया हुआ है और रखा हुआ है अपने साथ, और अंडर द फेयर रख के चीज़ें मतलब इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो जमात इस्लामी और पीटीआई जो कह रहे हैं कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए, तो उसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है या नहीं? 100%। सर 1992 सियासत में ये कहा जाता है कि मतलब बहुत से सियासतदान कहते हैं कि जेल का और सियासतदान का ताल्लुक कई तरह बहुत सारा गहरा होता है। तो अराउंड कोई 1992 या 1994 आपको अडियाला जेल जाना पड़ा था, उसकी क्या वजूहात थी? क्योंकि सियासतदान आज भी एक दूसरे को यही कहते हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट आती है वो अपोजिशन को कह रही होती है कि तुम्हारे जेल जाने का आ गया है, अडियाला तुम्हारा मुकद्दर बन चुका है। अडियाला में ऐसा क्या है जो इस तरह की बातें की जाती हैं? देखिए 90 to 93 तो हमारी गवर्नमेंट थी। 93 के बाद फिर पीपल्स पार्टी आई की गवर्नमेंट आई। इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स। जो चंद एक लोग, नवाज शरीफ के बाद मैं आई वाज द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ PMLN, मियाँ साहब सदर थे, मैं सीनियर नायब सदर था। तो ऑब्वियसली जब ये गवर्नमेंट हमारी ख़त्म हुई उसके बाद अपोजिशन के अंदर जो मेजर लोग थे नवाज शरीफ के साथ जिन्होंने साथ दिया उसका थ्रू आउट पाकिस्तान, चाहे कोयटा में हो, चाहे ग्वादर में हो, चाहे पेशावर में हो, चाहे कहीं भी हो, उसमें दो ही लोग थे हम जो हर जगह साथ गए थे। एक शेख रशीद साहब थे, एक मैं था। बाकी सब जाते थे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की हद तक कि गुजरात में गए जलसा करने चोई साहब आ जाएंगे, तो कहीं अटक में गए हैं तो चोई निसार साहब आ जाएंगे, सब हमारे दोस्त हैं। ऐसे बहुत कम लोग थे जो थ्रू आउट गए थे। तो हमने फिर पॉलिटिक्स के अंदर मतलब अपोजिशन भी बड़ी सख्त की, मतलब पहिए जाम। उन दिनों में ऐसा नहीं होता था कि पकड़ के फैंटी लगानी शुरू कर दो जैसे अब ये काम हो रहे हैं, या गोली मारनी शुरू कर दो। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जिसे कहते हैं। नहीं वो तो थी पर इस एक्सटेंट की नहीं थी। सही। मतलब जेल भी अच्छी थी उन दिनों में पॉलिटिशियंस के लिए। तो उस पीरियड के अंदर 4 मरतबा, यानी मुझे 2 मरतबा अडियाला जाना पड़ा और 2 मरतबा थाने में बंद होना पड़ा, 3 दिन के लिए, 24 दिन के लिए, 19 दिन के लिए, वह यही होता था। लेकिन मैं अकेला नहीं होता था, मतलब थानों में तो अकेला रहा हूँ, लेकिन अडियाला में जब मैं गया हूँ तो एक दफ़ा मेरे ख्याल में पूरी पिंडी की क़यादत थी मेरे साथ, 400-500 लोग थे हम जिनको पकड़ लिया था, पहिया जाम कर रहे थे। और तो वो पॉलिटिक्स में होता है। जब मैं छूट गया था तो बड़ा बेनज़ीर ने ज़ोर लगाया कि इसको क्यों छोड़ दिया, लेकिन वो जज भी अच्छे थे जिन्होंने बेल ले ली और पुलिस भी अच्छी थी जिन्होंने साथ दे दिया। इंसाफ का उन्होंने तकाजा पूरा करते हुए आपको रिलीज किया। इंसाफ तो कहें ना कहें, इंसाफ इसमें कहाँ होता है। अगर इंसाफ होता तो पकड़ते ही ना, सही बात है, अगर तो वो होती बात। लेकिन एक बात इसमें ये थी कि अब जो है ना वो पॉलिटिक्स इज़ नॉट लाइक इट वाज इन द 90s। यानी ठीक है अपोजिशन होती थी लेकिन बुरा भला भी कहते थे, नारे भी लगाते थे गंदे एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन ये नहीं होता था कि इसको मरवा दो, इसको पकड़ लो, इसको ये कर दो, इसको ये। अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है, बात आगे चली गई। अब ये है कि अब जो कुछ इस दफ़ा हुआ है तो वो तो मतलब खौफनाक हद। डोंट यू थिंक सर कि ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन हो चुकी है? क्योंकि अगर देखा जाए तो कौम में भी डिवीजन एक तरह से नज़र आ रही है। तो डोंट यू थिंक ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन पे हमारा मुल्क आ चुका है, मुल्क और कौम आ चुकी है?
دیکھیں وہ تو نظر ہی آ رہا ہے نا سب کو. یہ جو میرا خیال ہے اس دفعہ جو رجیم چینج ہوا یہ بڑا ایک غلط میں سمجھتا ہوں کام ہوا ہے. اگر یہ نہ ہوتا کوئی اگر ان کے پاس ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اسٹیبلشمنٹ میں جو بھی آتا ہے نا ایٹ دی پوزیشنز ویئر دے ہیو ٹو ٹیک پولیٹیکل ڈیسیجن, وہ آتا ہے تھوڑے عرصے کے لیے, مطلب ایک ٹرانزٹ میں ہوتا ہے, کوئی یہاں لگ گیا, کوئی وہاں لگ گیا, کوئی سیکٹر میں لگ گیا, کوئی وہاں لگ گیا. پولیٹیکل ایکیومن اتنا نہیں ہوتا ان کو. وہ فوجی ہوتے ہیں, انہوں نے دیکھا یہ ایکسرسائز کرنی ہے, یہ دشمن ادھر سے آ رہا ہے, ہم نے ادھر سے حملہ کرنا ہے. پھر وہ جب سیاست میں آئے تھے وہ سمجھتے ہیں اب ہم اکلے کل بن گئے, وہاں پہ جا کے پھر وہ غلطیاں کرتے ہیں, پھر اس غلطیوں کا ساری ملک کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے, اور آئندہ آنے والے کئی سالوں تک ہوتا ہے پھر. تو اس دفعہ بھی اگر کوئی ان کو پولیٹیکل ایڈوائز دینے والا ہوتا تو کہتا اگر آپ نے یہ کرنا ہی ہے تو آپ الیکشنز کروا دیں. خان صاحب مان گئے تھے الیکشنز کے لیے, 3 آپشنز تھے کہ آپ استعفیٰ دے دیں, آپ کی پارٹی سے کوئی اور آ جائے گا, یا پھر آپ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کروائیں گے, یا پھر آپ الیکشنز میں چلے جائیں. ہی ایگری ٹو گو فار دی الیکشنز. لیکن میں کہا میں دوسری پارٹی بہت جلدی میں تھی حکومت بنانے کے لیے, اگر الیکشنز کروائے تھے تو یہ میں آپ کو مطلب اپنی پولیٹیکل ہائنڈ سائڈ سے کہہ سکتا ہوں کہ یہی لوگ جیت کے آ جاتے جو اب بیٹھے ہوئے حکومت میں بدنام ہونے. ان کو بھی مطلب لالچ تھا کہ ہم حکومت میں آ جائیں, اور خان صاحب کو بھی نکالنے کا اندیہ کیا ہوا تھا انہوں نے. جو بھی جتنی بھی گورنمنٹ آتی ہیں ہمیشہ ہمیں یہ بات سننے کو ملتی ہے ایز اے ویور, ایز اے پاکستانی قوم, کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پہ ہے. تو عمران خان صاحب کے دور میں چیزیں 3 سال تو بہت اچھے طریقے سے چلتی رہیں, ہمیں نظر بھی آیا کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب دے آر ہینڈ ان ہینڈ. کہاں سے یہ جو ہاتھ ہیں وہ دور ہونا شروع ہوئے, اور کہاں سے ایک پیج سے مختلف صفوں پہ آنا شروع ہو گئے؟ کیا ایسی بات تھی جس سے عمران خان صاحب اور جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب کے جو راستے ہیں وہ الگ ہونا شروع ہوئے تھے؟ دیکھیں غلط فہمی ہے, وہم, اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو جو لوگ یہ کروانا چاہتے ہیں وہ آپ کے اندر بھی ہوتے ہیں, باہر بھی ہوتے ہیں, جو یہ دوریاں پیدا کرتے ہیں. ایک پیج تو ایک ہی ہوتا ہے, لیکن دیکھیں آرمی ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس میں کہ فیصلے کلیکٹیو ہوتے ہیں, انڈیویجول نہیں ہوتے, آفٹر تھرو ڈسکشنز, آرگیومنٹس وغیرہ وغیرہ. لیکن یہاں پہ ایک جگہ پہ خرابی آئی تھی کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف, اگر مارشل لاء کے بغیر میں بات کرتے ہیں, جو مارشل لاء نہ ہو اور وہ رہے, تو جس طرح ایکسٹینشن اب کیا نہیں کی ہو گئی, ٹھیک ہے نا, مارشل لاء تو نہیں تھا, بالکل ایکسٹینشن تھی, یعنی انڈائریکٹلی اٹ از یو کین کال اٹ سیمی مارشل لاء. تو اسی طرح باجوہ صاحب کا پھر یہ ہوتا ہے کہ جو کولیگز آپ کے ہوتے ہیں, جب آپ پہلا آپ کا ٹینور ہوتا ہے نا, تو جتنے آپ کے نیچے کے لیفٹنٹ جنرلز ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے, آپ کے کورس میٹ وغیرہ ہوتے ہیں, وہ کھل کے بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ کے ساتھ جس نے کیا ہو, کلاس میں پڑھے ہوں, دوستی ہو, تو آپ کھل کے بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے. لیکن آپ سے وہی 4 کلاسیں 6 کلاسیں جو جونیئر ہوگا وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ بات نہیں کر سکے گا. جب ایکسٹینشن ہوتی ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی, تو پیچھے والے بڑے جونیئر آ جاتے ہیں, پھر ان میں وہ ہمت نہیں ہوتی جو کہ ان کولیگز میں تھی, جو پھر ان کی ایکسٹینشن کے وقت سارے ریٹائر ہو گئے. تو یہاں پر پھر وہ ایک کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ آ جاتا ہے. تو بیسیکلی دی چیف اسٹارٹس میکنگ ہز اون ڈیسیجنز ویئر ہی گوز رانگ سم ٹائمس, ناٹ آلویز. تو یہاں پہ اگر 2 دفعہ میں نے یہ دیکھا اپنا مطلب زندگی میں, ایک پرویز مشرف کے اور نواز شریف کے, جہاں کوئی مسئلہ نہیں تھا, پیدا کیا گیا, لوگوں نے جا کے کانوں میں بتانا شروع کر دیا, مس انڈرسٹینڈنگ پیدا, یہ آپ کو نکال رہا ہے, وہ کہتے نہیں یہ آپ کو نکال رہا ہے, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. پھر ایک جگہ خالی تھی چیئرمین جوائنٹ چیف کی, تو اس کو کارگل کے دوران جا کے مشرف کہنا شروع کر دیا یہ آپ کو اوپر لے جائے گا, نیچے کسی اور کو لے آئے گا. اس سے جھگڑا شروع ہو. اسی طرح میرا اپنا یہ تجزیہ بھی نہیں ہے, کچھ انفارمیشن بھی ہے کہ باجوہ صاحب کو لوگوں نے جا کے کہنا شروع کر دیا
غلطی تو عمران خان کی تھی کہ وہ جنرل فیض کو جی اسی کو رہنے دو اسی کو رہنے دو. وہ جو بھی شخص ہوگا چیف کے نیچے وہ کبھی اپنی ڈیسیجن نہیں لے گا. ہی ول ڈو واٹ ایور دا چیف وانٹس ہم ٹو. اگر نہیں کرے گا تو وہ ایک منٹ نہیں لے گا اس کو اٹھا کر وہاں سے کہیں اور پھینک دے گا. یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ آدمی اگر یہاں رہے گا تو میں بچا رہوں گا, اگر یہ یہاں نہیں رہے گا تو میں مارا جاؤں گا. تو وہاں پہ بھی یہ ہو گیا, لوگوں نے جا کے غلط ان کے کانوں میں ڈال دیا کہ یہ آپ کو ڈی نوٹیفائی کر دے گا. اس وہم کے جو پیدا ہوا نا, مطلب اور بھی بہت سی چیزیں میں مطلب اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ مین چیز تھی. وہاں سے یہ شروع ہوا اکتوبر کے بعد کہ جی آپ نے اب اس کو اٹھا دیا, اب یہ یوں کرے گا, اب یہ یوں کرے گا. حالانکہ عمران خان کے خیال میں وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں کوئی ڈی نوٹیفیکیشن کر دوں گا اس کا یہ وہ. تو اس طرح پھر یہ معاملہ جو ہے نا وہ خرابی کی طرف گیا. آپ نے جیسے بتایا کہ ایک وقت تھا اوسٹ ہونے سے پہلے عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی کا گراف تھا وہ بہت ڈاؤن تھا. اگر تب الیکشنز ہو جاتے تو عمران خان صاحب کا جو کریئر ہے, پولیٹیکل کریئر, وہ ہالٹ پہ چلے جاتا ہے اگلے کچھ سالوں پہ. ایک دم گورنمنٹ جاتی ہے, پاپولیرٹی کا گراف اوپر چلے جاتا ہے, اور عمران خان صاحب کنٹینیوسلی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جنرل الیکشن. اب کے پی اسمبلی کی بھی تحلیل کی باتیں ہو رہی ہیں, وہ بھی انہوں نے گورنر کو سمری تو ارسال کر دی ہے. پنجاب اسمبلی پہلے ہو چکی ہے ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد. تو کیا لگتا ہے کہ سر کہ جنرل الیکشن کب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یا ایسے ہوں گے یا الگ الگ اسمبلیوں کے ہوں گے؟ اگر تو عقل سے کام لینی, الگ تو ہو ہی نہیں سکتے نا. نہ اس حکومت کے لیے وارہ کھائیں گے. دے کانٹ افورڈ ٹو ہیو اپوزیشن in two provinces and then hold general elections. پنجاب اگر کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا تو پھر انٹرم تو نہیں آئے گی نا. بالکل, پھر تو وہی وزیر اعلیٰ رہے گا جو بنا ہوگا. اب تو انٹرم آئے گی الیکشن سے پہلے, تو صوبوں میں بھی اور وہاں بھی. اگر جو تھوڑی بہت ساکھ رہ گئی ہے یہ پی ڈی ایم کی, اگر یہ عقل کے ناخن لیں گے تو سارے الیکشنز ایک ساتھ کروائیں گے. اور اگر اس لالچ میں رہیں گے کہ 2 مہینے اور حکومت کر لیں تو بالکل ہی ان کا ستیہ ناش ہو جائے گا, کیونکہ اب چیزیں ریٹریو نہیں ہو سکتی. یو cannot put the economy on the right track in 2 months or 4 months. It's a long haul. لانگ ٹرم ہے سارا مالا, فیصلے بھی لانگ ٹرم ہے, کہ ہم جہاں پہنچ چکے ہیں وہاں سے نکالنا اب ان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ مزید اپنی پاپولیرٹی کو کھوئیں گے. تو میرا خیال ہے کہ نہ اسٹیبلشمنٹ یہ افورڈ کر سکتی ہے, کیونکہ جتنا آپ ڈیلے کریں گے, جتنی پولیٹیکل انسرٹینٹی ہوگی, اتنی ہی آپ کی اکانومی خراب ہوگی. اور اکانومی کا ڈائریکٹ ریلیشن ہے ڈیفینس اور سیکورٹی کے ساتھ. تو یو کیناٹ جیپرڈائز یور ڈیفینس اینڈ یور سیکورٹی فار دا لسٹ آف فیو انڈیویژلس ہو وانٹ ٹو اسٹے ان پاور. اور لگتا ہے یہ کہ الیکشن اسی سال ہی ہو جائیں گے. کب تک ٹائم فریم کیا لگتا ہے؟ مئی جون میں الیکشن ہو جائیں گے. مئی جون میں الیکشن ہو جائیں گے. عمران خان ایز اے لیڈر کیسے دیکھتے ہیں آپ انہیں؟ لکی ہے. لکی ان اے سینس آف واٹ؟ ہمارے کہتے ہیں, اردو میں کہتے ہیں کہ مردم شناسی نہیں ہے. مطلب یو کی ناٹ پک دی رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب سو فار. مطلب از لاسٹ ان یور آئی ایم سیئنگ کہ اب میں کسی غلط آدمی کو کسی پوزیشن میں لگا دوں یا وہ کام نہ کر سکے تو اس کا فائدہ نہیں ہے. ٹو ہیو دی رائٹ پیپل ان دا رائٹ پلیس, ناٹ دی رائٹ پیپل ان دا رانگ پلیسز, دے وونٹ بی ایبل ٹو ڈیلیور. تو خان صاحب کی آئی مین ہز decisions were good, but the delivery was not very good. دیکھیں آپ اس وقت کے اکنامک حالات کو اور آپ کے کمپیئر کریں تو پاکستان 6.1 اور 2% GDP growth, we have not been able to achieve it in the last so many years. بالکل سمجھ آئی نا آپ کو کہ بڑا ایک اچھی گروتھ پیریڈ تھا وہ. your exports were in the right direction. 3 ٹائم پہ فیکٹریاں چل رہی تھیں, 3 شفٹوں پہ. بتا رہے تھے کہ لیبر شارٹیج ہو گئی, لیبر شارٹیج تھی. فیصل آباد میں 5 بلین کی کیپیسٹی انہینسمنٹ ہوئی ٹیکسٹائل کی, یعنی 5 بلین کے انہوں نے اپنی اپ گریڈ کیا فیکٹریوں کو. تو یہ ساری چیزیں ٹھیک چل رہی تھیں اس وقت. ریمیٹنسز صحیح آ رہی تھیں, اوورسیز پاکستانیز آپ کا ساتھ دے رہے تھے. تو آپ نے اس سب کو ریورس کر دیا. اب یہ ہے کہ جو ساری فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, ڈالر آپ کے پاس نہیں ہے, ریزروز آپ کے 18 بلین پہ تھے, آج آپ کے 5 کے آس پاس 4-5 ہیں, تو 6 تو آپ نے مانگ کے رکھے ہوئے ہیں جو آپ خرچ نہیں سکتے. تو اس وقت آپ کے حالات بہت خراب ہیں. اور کیا لگتا ہے کہ اگلی مرتبہ الیکشن جب ہوں گے تو عمران خان صاحب 2/3 میجورٹی لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟
یہ تو نہیں کہوں گا 2/3 بٹ اس وقت ہز پاپولیرٹی از ایٹ دا پیک. مطلب انپریسیڈنٹڈ ان دا سینس کہ نو بڈی ہیز سچ پاپولیرٹی. دیکھیے اس میں آپ نے پوچھا نا کہ اس وقت بالکل لو پہ تھے پھر اوپر چلے گئے. نیریٹو ہوتا ہے. پالیٹکس از بیسیکلی پرسیپشنز. پرسیپشن آپ کی ہوگی نا کہ یار یہ کرپٹ آدمی ہے تو وہ پھر کرپٹ ہی رہے گا. یعنی بہت اچھا پرسیپشن بنایا ہوا ہے اپنا. نیریٹو اچھا تھا نا. نیریٹو اچھا. جو 93 میں نواز شریف کا جب غلام اسحاق سے لڑائی ہوئی اور 3 لفظ اس نے کہے, وہ 3 لفظوں نے اس کو لیڈر بنا دیا تھا. کیا تھے وہ لفظ تھے کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا, میں استعفیٰ نہیں دوں گا, میں اسمبلی نہیں توڑوں گا. ڈکٹیشن بھی لینی پڑی, استعفیٰ بھی دینا پڑا, اسمبلی بھی توڑنی پڑی, لیکن وہ نیریٹو بیک کیا جب تک. دیٹ وینٹ انٹو دی پیپل. انہوں نے کہا نہیں ہے بڑا دلیر بندہ ہے, اور وہ پھر 93 کے بعد وہ لیڈر بن گیا. تو اسی طرح عمران خان کا بھی وہ نیریٹو, وہ سائفر چاہے تھا یا نہیں تھا, جو بھی تھا ویسے وہ تھا میرے خیال میں, اور جو بات اس نے اس کے بارے میں کر دی تو وہ لوگوں نے سمجھا کہ یہ واقعی میں دیر ہیز بین اے کانسپریسی ٹو آؤسٹ ہم. تو اس وجہ سے اس کا پھر وہ نیریٹو جو ہے نا لوگوں کے اندر چلا. نواز شریف ایز اے لیڈر کیسے تھے, اور آپ کیونکہ آپ ان کے ساتھ ہی ان کی جماعت میں تھے, بہت ایک ٹائم تک آپ نے ان کے ساتھ وقت گزارا ان کی پارٹی میں, ان کے ساتھ راستے الگ ہونے کی وجہ کیا بنی تھی؟ یہ بڑی لمبی سٹوری ہے. ویسے میں مختصر بتا دوں کہ 3 دفعہ وزیر اعظم بننے کے باوجود ہے نا وہ جو میچورٹی ہوتی ہے, اسٹیٹسمین شپ ہوتی ہے, کانفیڈنس ہوتا ہے نا, وہ نہیں تھا. اور وہ ہر وقت یہ سمجھتا رہتا تھا یار یہ اعجاز الحق جو ہے نا مجھے ہٹا کے خود آ جائے گا میری جگہ پہ. تو اس وجہ سے وہ پوری کوشش کرتے رہے 90 آنورڈس. اس کے باوجود کہ میں سینئر وائس پریزیڈنٹ بنایا مجھے پارٹی کا, اس کے بعد جنید صاحب نے مجھے چیف آرگنائزر بنایا پارٹی کا. نواز شریف صاحب اس وقت وائس پریزیڈنٹ تھے, ان کو بڑا غصہ آیا جب جنید صاحب نے مجھے چیف آرگنائزر بنایا. تو آئی واز چیف آرگنائزر آف دی انٹائر کنٹری, یو نو لائک ایوری بڈی واز سپوز ٹو بی اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن رپورٹ ٹو می. یہ اس وقت صدر تھے پنجاب کے. ان کو اچھا نہیں لگا کہ میں اس پوزیشن پہ کیوں آیا ہوں. تو دوسری ان کی جو سب سے بڑی بات ہے نا کہ جب ان کو ضرورت ہوتی ہے یہ مطلب گدھے کو بھی باپ بنا لیتے, ٹھیک ہے نا, اور جب ضرورت ختم ہو جاتی ہے پھر یہ وہی کرتے ہیں. جیسے 5 سال میں ان کے ساتھ انکنڈیشنلی آئی کوآپریٹڈ ود دیم ان کولیشن. مطلب آئی ڈڈ ناٹ سٹ ان دی اپوزیشن کیونکہ ادھر تھی پیپلز پارٹی, میں ان کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا. بالکل. حالانکہ جماعت اسلامی والے کہتے تھے کہ ادھر آ کے بیٹھو ہمارے ساتھ. یہاں پہ اس کا کیا ہوا کہ 5 سال یہ دھرنا ہوا تو جناب اعجاز الحق صاحب ناشتہ کرو, اعجاز الحق صاحب فلانے کو ملو, اعجاز الحق صاحب طاہر القادری والی کمیٹی میں ہے, وہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, اور یہ کہا جی ہم اکٹھے چلیں گے, اور اینڈ میں جب الیکشن آیا تو کسی کو کھڑا کر دیا میرے خلاف. تو یہ ان کی مطلب ایک بڑی کمزوری ہے. اب یہ بڑی لمبی سٹوری ہے, مطلب اب کیا بتائیں آپ کو. تو بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے بڑا سافٹ کارنر ہے. عزت میری بڑی کرتے ہیں وہ, میں بھی بڑی عزت کرتا ہوں, لیکن جو شخص اتنا ریلائبل نہ ہو پالیٹکس کے اندر, ہم نے کیا مطلب میرا تو کوئی وہ نہیں ہے کہ میں نے بن کے تو کوئی پیسہ کمانا ہے یا فیکٹری لگانی ہے یا یہ کرنا ہے. وی آر ہیئر ٹو سرو دی کنٹری. اور میں ابھی اسٹیج پہ آ گیا ہوں, عمران خان کو بھی میں نے بتایا, اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. میں نے کہا کہ میرا اب کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے. اٹ از پاکستان وچ از مائی ویسٹڈ انٹرسٹ. پاکستان کے لیے اگر میں نہیں بھی الیکشن لڑوں گا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ میں عمران خان کے پاس گیا تھا کہ کل کو اس کا ٹکٹ لوں گا. جب میں نے دیکھا کہ یہ اب گرنے والا ہے تو میں نے کوشش کی کہ میں سہارا دوں, اور ابھی تک میں کوشش کر رہا ہوں کہ کسی نہ کسی طرح سے معاملات ٹھیک ہو جائیں. پی ایم ایل کیو کا بھی اب حصہ رہے ہیں, اور چودھری شجاعت حسین صاحب اور پرویز الہی صاحب کے ساتھ کیسا تعلق رہا, وہ ایز اے لیڈر کیسے ہیں؟ دیکھیے میرا ان کے ساتھ بڑا اچھا ایک فیملی تعلق ہے. بہت ان کی والدہ کے ساتھ میرا بڑا تعلق تھا, ان کے والد کا میرے والد کے ساتھ بڑا تعلق تھا, گہرا تعلق تھا. ان کی بھی میرے والد نے انگلی پکڑ کے جیسے نواز شریف کو اپنی عمر لگائی تھی, ان کو بھی ایسے چلنا سکھایا پالیٹکس کے اندر. اس وجہ سے ہماری بڑی عزت تھی, لیکن کچھ اختلاف بھی رہے ہمارے, اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں پہ اختلافات ہوتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. پھر یہ اپنا ان کی پالیٹکس ہماری پالیٹکس اکٹھی چلتی رہی. ابھی بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں. چودھری شجاعت کو میں اب بھی ملتا رہتا ہوں جا کے, بہت مجھ سے پیار کرتے ہیں, میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں. بڑے مدبر اور بہت اچھے مدبر کے علاوہ مطلب وزادار لوگ ہیں. وزادار کہتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ کسی سے تعلق رکھتے ہیں تو تعلق رکھتے ہیں.
کہ جب 88 میں کے بعد ہمیں پریشر آیا ہمارے اوپر کہ آرمی ہاؤس خالی کریں. یہ میں اسٹوری سنائی تھی جنرل پرویز مشرف کو, جب مجھے انہوں نے کہا کہ آپ بن جائے پریزیڈنٹ کاف لیگ کے, جو اس وقت ہماری تھی, لیکن چودھری صاحبان نہیں مانے. تو مشرف صاحب نے ان کو کہا کہ اعجاز آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا آ کر میرے پاس, اس نے کہا کہ یار میں ایم ابلائزڈ بیسیکلی واٹ دے ڈیڈ ٹو اس. تو اس وقت کیونکہ پیپلز پارٹی تھی, لوگ خوفزدہ تھے, نئی نئی آئی تھی, تو ہمیں جب کہا کہ آرمی ہاؤس خالی کرو تو ہمارا اپنا گھر تھا کوئی نہیں, بنایا نہیں تھا, بن رہا تھا یعنی. تو جدھر ہم کرائے پہ گھر لینے جاتے تو وہ ڈر جاتے جب گورنمنٹ جو ہے ہمارے پیچھے پڑ جائے گی. تو پھر وہ چودھری شجاعت کی والدہ تھیں جن کو پتہ لگا یہ کہ انہوں نے میری والدہ کو فون کیا کہ آپ کے گھر کے بالکل قریب ہمارا گھر ہے جو خالی پڑا ہوا ہے, تو مجھے 2 دن دیں, میں اس کو ٹھیک کرواتی ہوں, وہاں شفٹ ہوں. تو ہم 1 سال رہے وہاں پہ ان کے گھر میں. یہ میرے لیے تو بہت بڑی بات تھی. تو اس لیے میں نے کہا کہ میں ان کو تو میں احسان کبھی اتار نہیں سکتا ہوں, لیکن پالیٹکس اپنی جگہ ہوتی ہے. سیاسی جماعتیں اور سیاستدان بہت اچھا وقت بھی دیکھتے ہیں, ہائی لوز دیکھتے ہیں, اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھتے ہیں. اب باتیں سامنے یہ آ رہی ہیں کہ پرویز الہی صاحب ہو سکتا ہے کہ اپنی پوری 10 لوگوں کے ساتھ جو پنجاب میں ان کے لوگ ہیں ایم پی ایز, پی ٹی آئی میں شاید ان کا مرجر ہو جائے. تو یہ اس کے پیچھے کیا متھ ہے, کیا اس کے پیچھے مرجر نہیں ہوگا. مرجر ہوتا ہے کہ یو ٹیک یور پارٹی اینڈ یو گو اینڈ بی پارٹ آف دیٹ مرج یور پارٹی. آپ جوائن کریں گے پی ٹی آئی کو, کیونکہ پی ایم ایل کیو تو اب چودھری شجاعت کے پاس ہے نا ٹیکنیکلی. تو پارلیمنٹری پارٹی لیڈر یہ تھے, تو ہی واز دا ون واز کالنگ دا شاٹس ان دی پارلیمنٹ. لیکن چودھری شجاعت نے اب ان کو نکال دیا پارٹی سے, تو ہی ہیز نو چوائس نو. کاف لیگ کا تو ان کو ٹکٹ نہیں ملے گا, یا تو وہ نئی پارٹی بنائیں پی ایم ایل کیو جونیئر یا پی ایم ایل کیو 2, تو یا پھر وہ گوز وتھ پی ٹی آئی. خان صاحب نے بھی میرے خیال میں ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ پی ٹی آئی جوائن کریں. خان صاحب نے ایک نہیں 12 مرتبہ کی ہے, اور اسٹارٹنگ میں جب خان صاحب نے بات کرنی اسٹارٹ کی تھی تو دے ور ا بٹ ریلیکٹنٹ پی ایم ایل کیو والے لوگ, لیکن خیر لیٹس سی کیا ہوتا کیا ہے. سر تھوڑی سی فوج پہ بات کر لیتے ہیں. پاکستان کا ایک جو واحد ادارہ ہمیں نظر آتا ہے وہ از مور آرگنائزڈ, جس میں ایک نظم و ضبط ہمیں نظر آتا ہے, اور شاید ایک ہی وہ ادارہ ہے جس کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ دل خوش بھی ہوتا ہے, اور ہماری سیکیورٹی ہر چیز وہ گارنٹی کرتے ہیں. اور کوئی ایسا ادارہ اتنا زیادہ آرگنائز یا منظم کیوں نہیں ہو پایا فوج کے علاوہ؟ اس لیے نہیں ہو پایا, بڑا سمپل ہے یہ, مطلب کوئی اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. کہ ہمارے ہاں یا تو فوجی حکومتیں رہی ہیں جس میں کہ ایوری تھنگ ریوالوز اراؤنڈ ون پرسنالٹی. جی. تو فوجی حکومتوں کے علاوہ جو آئے ہیں حکومتوں میں وہ فوج کے بغل بچے تھے. مطلب 1 پیج کی جو بات آپ نے کی تھی نا پہلے مجھ سے, وہ 1 پیجر تھے. تو 1 پیجر بھی اپنے ڈیسیجن نہیں لے سکتے, تو وہ بھی پھر اسی طرح بیہیو کرتے ہیں, ڈیموکریٹکلی نہیں کرتے کہ انڈیویجولس کے ارد گرد انسٹیٹیوشنس گھومتے ہیں بجائے اس کے کہ انسٹیٹیوشنس کے ارد گرد انڈیویجولس گھومیں. تو ہمارے حکمرانوں نے انسٹیٹیوشنس کو ڈیولپ ہی نہیں ہونے دی. فوج تو اس لیے ہے کہ یہ کوئی برٹش لیگسی چھوڑ گئے تھے ڈسپلن کی, اور دیٹ کنٹینیوڈ ان پاکستان. دو کہ لیٹلی پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ سوشل میڈیا اور ڈیسیجنز بیکیم ویری کنٹروورشل. اس سے ماضی میں کبھی یہ نہیں ہوا تھا. یا یہ پرویز مشرف کے زمانے میں ہوا تھا کچھ عرصے کے لیے, دین کیانی صاحب ریوائیوڈ اٹ بیک. اس وقت یہ تھا کہ جب امریکہ کو اڈے شڈے دے دیے تھے اور 9/11 کے بعد ہم لیٹ گئے تھے بالکل, تو وہ ایک ایسا ٹائم بھی آیا تھا جب دہشت گردی شروع ہو گئی تھی, بہت زیادہ تھی. ہمارے آفیسرز کا یونیفارم پہن کر بازار میں جانا, اسٹاف کارز کا بازار میں جانا بڑا مشکل ہو گیا تھا. تو وہ یونیفارم وردی کچھ عرصے کے لیے جب GHQ پہ حملہ ہوا اس کے بعد مطلب گاڑی میں لے کے جانا, دفتر میں جا کے پہننا اور پھر کرنا, پھر یہ معاملہ اچھا چلنا شروع ہو گیا. اب یہ پولیٹیکلی جو پرسیپشن ڈیولپ ہوا, میں نہیں کہتا کہ انہوں نے کیا نہیں کیا, لیٹس ناٹ, مطلب اس کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہتا. یہ پرسیپشن بن گئی کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ فوج کر رہی ہے. تو دین اور اس دفعہ ہوا ہی بڑا اوپنلی, ایک میں کہتا ہوں اس کو ننگے ہو کے نیکڈ انٹروینشن کہہ لیں اس کو. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا, ڈسکریٹلی ہونا چاہیے تھا جو کوئی بھی ہوتا. اس کی وجہ سے فوج نے, سوشل میڈیا نے اتنا زیادہ
उठा दिया इसको. फिर जितना आप रिएक्ट करेंगे ना, इनको रिएक्ट नहीं करना चाहिए. मैं कहता हूँ इनको पॉलिटिक्स आती नहीं, लेकिन करना चाहते हैं. मतलब ISPR के अदारे को बहुत सी चीज़ों का पर जवाब नहीं देना चाहिए था. खामोश रहना चाहिए. खामोश रहना चाहिए था. मैंने ये बात की, शायद उनको अच्छी ना लगे, कि DGISPR को और DGISI को बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी अपनी सफाई पेश करने के लिए. वो अपनी सफाई पेश करते करते अपने आप को फंसा के चले गए. तो कई ऐसी बातें निकल जाती हैं ना उस वक्त पर जब आप जाते हैं. फिर मैंने ये कहा था उनको कि देखें, आज तो आपने कर दी, कल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जब जवाब आएगा फिर आप जवाब नहीं दे सकेंगे. बिल्कुल. तो ये चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए. दे शुड स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स. और आई थिंक जो अब डिसीजन हुआ है कि द आर्मी इज़ गोइंग टू बी एपॉलिटिकल, इट्स अ वेरी गुड डिसीजन. और मुझे बड़ा एक कॉन्फिडेंस है कि द न्यू आर्मी चीफ, इसके दो ही ऑब्जेक्टिव होने हैं. एक ये कि अपना फ़ौज के इमेज को सही करें, और दूसरा ये कि व्हेन ही सेज एपॉलिटिकल, ही मीन्स एपॉलिटिकल. और वो साबित किया इन्होंने इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो था उसमें उन्होंने साबित किया कि अगर ये चाहते 2 आदमी निकाल लें तो बहुत आसान काम था. सर, आपने ISPR का जिक्र किया. जैसे हम देखते हैं अमेरिका में पेंटागन सारी उनकी डिफेंस की जितनी भी कैंपेन्स होते हैं वो खुद रन करते हैं. तो डोंट यू थिंक कि पाकिस्तान में भी डिफेंस डिपार्टमेंट को ये काम करना चाहिए अदर देन ISPR? ये उसी का एक, यू कैन कॉल इट एन आर्म ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट. तो ISPR बेसिकली के इंटर सर्विसेज फॉर ऑल ऑफ देम, पब्लिक रिलेशनिंग होगी ना. लेकिन मुशर्रफ साहब के ज़माने में इसको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया को कवर करने के लिए इंटर्नशिप्स देनी शुरू कर दी. 250-300 स्टूडेंट्स जो हैं वो एक टाइम पे इंटर्नशिप कर रहे हैं. देयर एम्प्लॉयज़ वेंट अप. फिर वो देख रहे हैं जी कि आप जो है वो सोशल मीडिया पे आपकी टीम जो है बहुत अच्छी जा रही, फिर वो मुकाबले में ले आएंगे आपके. तो ये काम, ये फ़ौज का काम नहीं है, ना ही ISPR का काम है. अब इसीलिए उन्होंने पीछे चले गए बैकग्राउंड में ज़रा. लेकिन उसके कुछ उसके नतायज बहुत मस्बत आए. जैसे अक्सर जो हमें कैंपेन्स देखने को मिलती हैं 27 फरवरी पे, 23 मार्च पे, 6 सितंबर पे, ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं. दिस विल टेक मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन. डिफेंस सेक्रेटरी, उनको ज़्यादा मजबूत नहीं होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू आर्मी चीफ? मतलब सारी पावर ज़्यादातर उनके पास होनी चाहिए. देखिए, इस तरह तो बहुत सी चीज़ें होनी चाहिए. अगर चेयरमैन जॉइंट चीफ को तीनों चीफ से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए. बिकॉज वो पोजीशन इसलिए क्रिएट की गई थी कि ऑल 3 सर्विसेज विल रिपोर्ट टू हिम. लेकिन ये पाकिस्तान में थोड़ा सा मतलब एक अपना तरीक़ेकार जिस पे चलते आए हैं उससे हटना बड़ा मुश्किल है. तो डिफेंस सेक्रेटरी इज़ अ रिटायर्ड आर्मी जनरल मोस्टली. तो वैसे तो डिफेंस मिनिस्टर के नीचे आते हैं सारे. जी बिल्कुल, मतलब उनको रिपोर्ट करना होता है. तो वो एक बड़ा जोक था. हमारा दोस्त था, वो ही वॉज मिनिस्टर फॉर डिफेंस. तो वो एक दिन मेरे पास आके बैठ के तो गिला करना शुरू कर दिया. कहता ये तुम्हारी फ़ौज, तुम्हारा ये, सारे समझते हैं फ़ौजी आदमी. उन्होंने कहा यार ये अजीब तरीका है, लोगों के सेक्रेटरी आते हैं उसके दफ्तर में मिलने, मैं अपने सेक्रेटरी से 1 महीने से मिलने के लिए कह रहा हूँ तो उसके पास टाइम ही नहीं है मुझे मिलने के लिए. तो वो ये था डिफेंस मिनिस्टर जो कि अपने सेक्रेटरी को नहीं मिल सकता था. ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स ऐसी चलती है. हमने कहा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स भी ऐसे चलता है. यहाँ पे हमारा मैकेनिज़्म अलग होता है, चीज़ों को देखने का अंदाज़ डिफरेंट होता है, काम करने का अंदाज़ डिफरेंट होता है. फ़ौज बिज़नेस भी चलता है. तो आपको नहीं लगता कि उस बिज़नेस को प्राइवेटाइज़ करना चाहिए ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो उसमें ज़्यादा, और जो लोकल लोग हैं उनको ज़्यादा मौके मिलें, और बिज़नेस दूसरों को करना चाहिए ना कि फ़ौज को करना चाहिए? देखें, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको वो एक्सपैंड करना चाह रहे थे, जैसे उनका वेलफेयर है, जैसे उनके बाकी मामलात हैं. इसमें अब उन्होंने ये डिसीजन लिया है, और ये बाजवा साहब का डिसीजन था कि वो प्राइवेट सेक्टर से लोगों को लेकर आए. तमाम मारी गैस से लेकर जितने इंस्टीट्यूशंस हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आर्मी के नीचे हैं, उस सब में प्राइवेट सेक्टर के लोगों को लगाया उन्होंने. फ़ौजी नहीं है उसके अंदर. और हाँ, नीचे सारे रिटायर्ड फ़ौजी होते हैं तकरीबन, लेकिन अब वो मार्केट से भी ले रहे हैं लोगों को. तो एक ये डिसिप्लिन की वजह से, थोड़ी करप्शन थोड़ी कम होने की वजह से वो ऑर्गेनाइजेशंस बेहतर चल रही हैं. जहाँ पर मतलब मामलात उन्होंने चलाए, जैसे फौजी फर्टिलाइज़र है, मारी गैस इज़ डूइंग वेरी वेल. फौजी फर्टिलाइज़र डूइंग वेरी, कई जगह पे इन्होंने मार भी खाई है बहुत ज़्यादा,
جہاں پہ غلطیاں کی ہیں, جہاں پہ غلط انویسٹمنٹ کی ہے, بیک گراؤنڈ نہ ہونے کی وجہ سے, آپ کا کارپوریٹ بیک گراؤنڈ نہ ہونے کی وجہ سے انویسٹمنٹس کر دیں. 2-3 کا میں نام لے سکتا ہوں لیکن ضرورت نہیں ہے, وہاں پہ بہت نقصان بھی ہوا ہے ان کو. لیکن اگر آپ نام لے بھی لیں تو کوئی اس میں ایشو نہیں ہے کیونکہ پوڈ کاسٹ ہے, پوڈ کاسٹ میں سب چلتا ہے. نہیں وہ پوڈ کاسٹ کی بات نہیں, میں ویسے بتا رہا ہوں. ویسے نہیں پھر تو ہر چیز کے نام لے کے بتانا پڑے گا نا. میں کہا جو غلط انویسٹمنٹس کی ہیں وہاں پر یہ بہت بری طرح پھنسے ہیں, مطلب غلط کر دیں تو وہ چلے ہی نہیں, پھر معاملات آگے. سر امریکن انٹیلیجنس ایجنسی CIA, اسرائیل میں موساد ہے, را جو ہے ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ انڈیا, یہ سب رپورٹ کرتے ہیں یا انڈر ان کے پرائم منسٹر کے آتے ہیں. بٹ وین وی ٹاک اباؤٹ ISI بہت دے آر ڈوئنگ فینٹیسٹک جاب. پر آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو بھی پرائم منسٹر کے انڈر آ کے کام کرنا چاہیے؟ تو ہے ہی پرائم منسٹر کے انڈر ٹیکنیکلی پرائم منسٹر کے انڈر ہیں, لیکن وہ پرائم منسٹرز کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ بیسیکلی کس کو کس لیے استعمال کرنا ہے. وہ جب کسی کو لگاتے ہیں کسی پوزیشن پہ, وہ سمجھتے ہیں یہ میرا سب سروینٹ ہے اور یہ میرے لیے کام کرے گا. یہ میں جس طرح کہ خان صاحب کو غلط فہمی ہو گئی تھی جنرل صاحب کی وجہ سے, تو اب ہمارے بڑے وہ دوست ہیں اور اچھے, مطلب یہ واز اے ویری ہارڈ ورکنگ پرسن. انہوں نے بڑی سپورٹ کر رہے تھے گورنمنٹ کو جو ان کو کرنی چاہیے تھی, پر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ چیف کی مرضی کے بغیر کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں. یہ غلط فہمی ان کی ہوتی. بے نظیر سے لے کر نواز شریف تک, نواز شریف سے لے کے عمران خان تک, ہر کسی نے پتہ نہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کوشش کی کہ میں اپنا ISI کا چیف لگا لوں گا تو یہ ساری فوج میرے تابع ہو جائے گی, یا پھر میں ISI کو انٹیریئر منسٹری کے انڈر ڈال دوں جس طرح رحمان ملک صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا. تو یہ چیز نہیں ہو سکتی. اگر ایک DG ISI ہے, جیسے کہ بے نظیر نے ایک ریٹائرڈ جنرل کو لگا دیا, کلو کو لگا دیا, اس کے بعد نواز شریف نے 2 جنرل لگائے اپنی مرضی سے لے کر آئے. نیچے 13 جنرل جو ہوتے ہیں دے آر رپورٹنگ ڈائریکٹلی ٹو دی چیف آف آرمی اسٹاف. ایک اگر آپ اپنا لگا بھی دیں گے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو نہیں کرے گا, مجھے رپورٹ کرے گا, تو وہ خاموش بیٹھا رہے گا, اسے پتہ بھی نہیں ہوگا نیچے کیا ہو رہا ہے. تو یہ غلط فہمیاں ہیں جس وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگز کریٹ ہوئی. شاید اس مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے جنرل فیض نے ارلی ریٹائرمنٹ لے لی 5 سے 8 مہینے پہلے, جو ان کا جو ٹائم انہوں نے ویسے ہی لے لی, مطلب ان کا بس ٹھیک ہے. اور سر پاکستان میں آپ ماشاء اللہ بہت ٹائم سے آپ نے سیاست کی ہے, سیاست کا بڑا نام ہے, اب بھی ہیں, پہلے بھی رہیں, تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور پولیٹیکل انجینئرنگ, اس کے پیچھے جو بیسک جو وجہ ہوتی ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ اوپوننٹ کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے, اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ تو جس کو بناتے ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ سے, وہی پھر ان کو بتاتا ہے کہ کیوں کیا. تو ایک قسم سے غلط ہوتا رہا, میں سمجھتا ہوں نہیں ہونا چاہیے تھا. IGI بنانے سے لے کر اور کسی کو سیکورٹی رسک کہہ دینا, کسی کو کچھ کہہ دینا. البتہ جو چیز ہونی چاہیے جو ہمارے یہاں نہیں ہے, وہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ, ابو پار, ابو دی پارلیمنٹ, ابو دا پرائم منسٹر ہونی چاہیے, جس طرح کہ انڈیا میں ہے, جس طرح کہ امریکہ میں ہے, جس طرح کہ برطانیہ میں ہے, جس طرح کہ یورپ میں ہے. جمہوریت ہم ان جیسی لانا چاہتے ہیں, اور یہاں پر آ کر اپنے کیسز جو ہے وہ ختم کروانا چاہتے ہیں, اور منی ٹریل کسی کے پاس ہے نہیں, کھربوں روپے بناتے ہیں اور اس لیے آتے ہیں پالیٹکس میں. آن اے لیٹر نوٹ, سیاست میں دوستیاں ہوتی ہیں باقی سیاستدانوں کے ساتھ, اور کس قسم کی دوستیاں ہوتی ہیں؟ مفاد کی, یعنی جہاں تک آپ کا مفاد پورا ہو تب تک دوستی چل رہی ہے, اس کے بعد ختم. عموماً ایسے ہی ہوتا ہے. تو کبھی ایسے آپ نے کوئی سیٹ بیک فیس کیا, وہ کسی کو سمجھاؤ کہ یار یہ میرا بہت اچھا دوست ہے, بٹ بعد میں دل دکھا؟ میرے میں ایک چیز جس سے میں سروائیو کر رہا ہوں نا, جو اچھی بات ہے, میں نے کبھی ایکسپیکٹیشنز رکھی نہیں. اگر آپ ایکسپیکٹیشنز رکھیں تو پھر آپ تو 2 دن نہیں چل سکتے. تو جب آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہی نہیں ہے کسی سے, تو آپ جو بھی کر رہے ہو آپ سمجھیں کہ بہتر ہے آپ کے لیے. سر پاکستان کا فیوچر کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ پاکستان کا فیوچر برائٹ ہے, لیکن یہاں کچھ عرصے کے لیے ڈنڈے کی ضرورت ہے. جب پولیٹیکل ڈنڈا یا فوجی ڈنڈا؟ نہیں, پولیٹیکل بھی, فوجی بھی, سب قسم کے ڈنڈے. اس کے لیے ان کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا, سارے سیاستدانوں. اور آج میں آپ کو بتاؤں کہ PDM کی گورنمنٹ کے لیے اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی اچیومنٹ کر لی, اپنے کیسز معاف کروا کے 50 کروڑ تک کی ہم نے نیچے کی ہم نے کرپشن کو لیگلائز کر دیا, یہ الیکشن سے پہلے یہ سارے ریورس ہوں گے. سارے کیسز پھر سے کھلیں گے. جتنے انہوں نے معاف کروائے, چاہے وہ سپریم کورٹ کرے یا کوئی اور کرے,
یہ واپس آئیں گے, ان کو ہر ایک پیسے کا حساب دینا پڑے گا. اور عمران خان کا فیوچر کیسا دیکھتے ہیں آپ ان پاکستان ناؤ؟ ان کی پاپولیرٹی کا گراف ڈے بائی ڈے اوپر جا رہا ہے. آئی تھنک ہی از گوئنگ ٹو گیٹ اے چانس. وہ چانس اور چانسز پہلے تو چانس ملے نا, اس کے بعد پھر چانسز تو اگلے پتہ لگے گا کہ یو کین ڈیلیور اور ناٹ. اگر موجودہ صورت حال میں یہ آ بھی جائے تو میرے خیال میں 6 مہینے بعد لوگ کہیں گے اس کو بھی کہ نکلو یہاں سے. اس وقت پوزیشن یہ ہے جو ہم سمجھ نہیں رہے کہ جوڈیشری اینڈ آرمی اینڈ دا پولیٹیشینس دے ہیو ٹو سٹ ٹوگیدر اینڈ دے ہیو ٹو لک ایٹ, ہر چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے سسٹم کو چلایا جائے. پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی انلیس دیر آر میجر چینجز از ناٹ پریکٹیکل فار پاکستان. یہ نہیں چل سکتی. شاید یہی وجہ جو آپ کہہ رہے ہیں کنسنسس بلڈ کرنے کا, اس لیے میرے وجہ ہے نا کہ اس میں آپ کے پاس ایجوکیشن کوئی لمیٹیشن تو ہے نہیں. تو ایک چھٹی جماعت والا بھی MNA بن جاتا ہے اور ایک ماسٹرز والا PhD والا بھی بن جاتا ہے. اب آپ کے پاس کوئی منسٹری لے لیں, ایگزامپل دیتا ہوں پٹرولیم, اس میں آپ لے جا کر کسی ایسے شخص کو بٹھا دیں جسے پتہ ہی نہ ہو اور ایسے ہوتا رہے, تو وہ پھر کیسے چلائے گا؟ پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ 70-80% ان لوگوں کو وہاں جا کے بیٹھتے ہیں جن کا کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہوتا. تو پھر آپ کی بھاگ دوڑ جو ہے وہ بیوروکریٹس کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے, کیونکہ وہ بڑے ماہر ہوتے ہیں, پڑھے لکھے ہوتے ہیں, CSP کر کے آئے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا کس طرح سے کیا کرنا ہے. اور ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ ایسا ہے ہی نہیں. اب سوائے فائنانس کے باقی ساری منسٹریوں میں یہی ہے کہ 2 دن ایک پیٹرولیم میں رہے گا تو 3 دن ریلیجیس افیئرز میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس ہر چیز کا حرفن مولا ہے یہ, کیونکہ وہ پڑھے لکھے ہیں, تھوڑی سی انگریزی صحیح بول لیتے ہیں, باہر کا ایکسپوجر ہے ان کو, تو اس لیے پھر ساری گیم ان کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے. عمران خان صاحب نے جو دوبارہ اعلان کیا ہے کہ ہی از گوئنگ ٹو کم بیک ان ٹو دا پارلیمنٹ, تو کنسنسس بلڈ ہوتا نظر آ رہا ہے یا ان کو بٹھا دیا بٹھانے والوں نے اسی وجہ سے واپس آنے کا اعلان کیا؟ نہیں, اب تو 35 لوگوں کو پھر پنکچر کر دیا. بالکل. تو 35 پنکچر کے بعد تو اب بڑا مشکل ہے میرا خیال. عمران خان صاحب نے اس پہ بھی اعلان کر دیا کہ ان سارے 35 جو سیٹس ہیں ان پہ میں خود کانٹیسٹ کروں گا. کریں گے, اچھا کرنا چاہیے. تو لگ رہا ہے کہ دس از ڈرٹی پالیٹکس. تو ڈرٹی پالیٹکس کو آپ نے جب رپلائی کرنا ہے تو ڈرٹی طریقے سے کرنا. تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کو ان کی سائیکی سمجھ آ گئی ہے, ان کی طرح ہی جا کے کھیلنا اسٹارٹ کر دیا؟ بات یہ ہے, بس چھوٹی سی آخری بات بتا دوں آپ کو, پھر ٹائم ہے دوسرا کرنا پروگرام. وہ 85 کا الیکشن ہو رہا تھا جی, میرا خیال ہے 85 کا تھا. جنرل ٹکا خان ہوتے تھے ہمارے فوجی, چیف آف آرمی اسٹاف, تو وہ الیکشن لڑنے آ گئے پنڈی سے. PDM کی میں آج کی حالت بتاتا ہوں نا, شیخ رشید اس کے خلاف مقابلے میں الیکشن لڑ رہا تھا. تو جنرل صاحب نئے ریٹائر ہو کے آئے تھے, تو بھٹو صاحب ان کو لے آئے پالیٹکس میں. تو پنڈی سے جب الیکشن لڑنے آئے تو کالی گاڑی, ڈرائیور, ایک بندہ دروازہ کھولتا. تو شیخ صاحب نے کھڑے ہو کے کہنا, دیکھو یار الیکشن لڑے گا, میں ٹانگے میں بیٹھ کے آیا ہوں, یہ اسٹاف کار میں آیا. تو 2 دن بعد دیکھا تو جنرل ٹکا خان ٹانگے میں بیٹھا ہوا, ٹانگے میں ڈکا. جب اس نے اس کو دیکھا کہ وہ ٹانگے میں بیٹھے, یہ حقیقت ہے, صحیح بات بتا رہا ہوں. شیخ چڑھ گیا سائیکل پہ, ان کا انہیں ٹانگے سے چڑھ گیا, میں دیکھو سائیکل پہ ووٹ مانگ رہا ہوں, لوگوں نے جا کے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کر رہا ہوں, صبح پائے کھا رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں. 3-4 دن کے بعد جنرل ٹکا خان سائیکل چلاتا ہوا آ گیا. تو آج PDM کو ایک چھوٹے سے گھر میں بیٹھ کے عمران خان نے زمان پارک میں باہر ہی نہیں نکلا. کتنے مہینے ہو گئے اب؟ 2 مہینے. ان کو بھی اس نے اسی سائیکل پہ چڑھایا ہوا ہے, کبھی ٹانگے پہ بٹھا دیتا ہے, کبھی سائیکل پہ بٹھا دیتا ہے, اور اسی وشیس سرکل میں یہ لگے ہوئے ہیں. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. دل نہیں چاہ رہا تھا کہ ہماری پوڈ کاسٹ اینڈ ہو, لیکن پھر بھی آپ کی پارٹ 2 بھی ہو سکتا ہے. انشاءاللہ پارٹ 2 کے لیے ہم دوبارہ آپ کو انوائٹ کریں گے, اور انشاءاللہ پھر آپ سے بڑی خوبصورت مزیدار باتیں ہوں گی اور انٹرسٹنگ واقعات ہم آپ سے لیں گے. اعجاز الحق صاحب نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کا فیوچر جو ہے وہ کافی برائٹ نظر آ رہا ہے, اور عمران خان صاحب نے ساری جو 13 جماعتیں PDM کی ان کو اپیرنٹلی سائڈ لائن کر دیا, اور ان کی جو پاپولیرٹی کا گراف ہے اٹس گیٹنگ ہائر ڈے بائی ڈے. دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں کیا ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. انٹل دین اللہ حافظ.